کلام کو رسپونڈ کرنا جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ ایک کیسے ایک خوشحال گھرانہ ہو سکتا ہے، ایک کیسے ایک خاندان جو ہے وہ خدا کے خوف میں رہ سکتا ہے، کیسے ایک خاندان سرفرازی پا سکتا ہے، کیسے ایک خاندان ترقی کر سکتا ہے، اس کا راز خدا کے کلام کے اندر موجود ہے۔ اور اگر آپ سمجھ سکیں کہ ہمارے جو آپسی ریلیشن ہے وہ بہت ہی اہم ہے خدا کی نظر میں، ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں، وہ خدا کی نظر میں بہت اہم ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے انسانی رشتوں کو محبت کی ڈوری سے کھینچا۔ کس کی ڈوری سے؟ کون سی ڈوری سے؟ اس کا مطلب ہے جتنے بھی ریلیشنز ہیں وہ خدا نے انسانوں کے لیے دیے کہ وہ اس میں خوش رہے، وہ شادمان رہے، وہ ایک دوسرے میں خوشی پائیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی لائف کو انجوائے کریں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ خدا کی برکتوں کو انجوائے کریں۔ خدا نے اس لیے ہمیں کیا دیے ہیں؟ ریلیشنز دیے ہیں۔ اور اگر ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ ویک ہیں، کمزور ہیں، درسمت میں نہیں ہے، تو پھر خدا اس سے خوش نہیں ہوگا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ کیا ہو؟ اسٹرانگ ہو۔ فیملی میں میاں بیوی ہے، ماں باپ ہے، بچے ہیں، ریلیٹیوز ہیں، دوسرے لوگ ہیں۔ اگر ہم اسے تھوڑا سا آگے دیکھیں تو خدا تو ایک اس شخص کو بھی جو مشکل میں گرا ہوا ہے اور آپ اس کے پاس ہیں اور خدا آپ کو اس کی مدد کرنے کے لیے کہتا ہے، اس کے لیے بہترین اگزامپل جو ہے وہ نیک سامری کی تمثیل میں مسیح یسوع نے ہمیں سکھائی ہے۔ کیا تمثیل ہے نیک سامری کا؟ یہ پتہ ہے کسی کو؟ یہ بچوں کو ذرا پکڑیں، یہ بھی آگے جا کے نیک سامری بننے ہیں، ان کو ذرا پکڑ کے بٹھائیں۔ جی کیا تمثیل ہے نیک سامری کی؟ کسی نے نیک سامری والی تمثیل سنی ہے؟ ہاں، فلم بھی دیکھی ہے، اس میں بھی ہے۔ ہاں جی، ایک بندہ ڈاکوؤں میں گر گیا، ڈاکو نے اسے مارا، ادموا چھوڑ دی، اور وہ راستے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے پاس سے ایک کاہن، ایک پادری گزرا، اور پادری نے دیکھا یہ میری ذمہ داری نہیں، وہ چلا گیا۔ پھر ایک لاوی وہاں سے گزرا، اور لاوی بھی اس کو دیکھ کر چلا گیا۔ پھر ایک سامری آیا جسے اسرائیل کے لوگ پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ خلط ملط ہو گئے، یہ خدا سے دور ہو گئے، یہ سامری ہیں، انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، اسرائیل سے یہ کٹ گئے ہیں۔ اور سامری آیا، اور سامری نے اسے دیکھا، اور سامری کا دل کیا ہوا؟ باہر آیا، اور اس نے اس کو لیا، اور اس کو کیا کیا؟ اس نے اس کے زخموں کو کیا کیا؟ صاف کیا، اور پھر اسے اپنے گدھے پر سوار کر کے وہ ایک سرائے کے پاس، سرائے میں لے گیا، ایک سمجھے کلینک پہ لے گیا، اور کلینک پہ اس نے اسے چھوڑا اور اس کے بل پے کیا، اور کہا اس کا کیا کر؟ علاج کر، اس کا کیا کر؟ علاج کر، اگر کچھ اور بھی بنے گا تو میں اسے کیا کر دوں گا؟ ادا کر دوں گا۔
تو خداوند نے کس کی تعریف کی؟ سامری۔ ہم دیکھ رہے ہیں خاندان، خدا تو جو خاندان سے باہر ہے، اگر آپ اس کی بھی مدد کرتے ہیں تو خدا اس سے کیا ہوتا ہے؟ خوش۔ وہ کہتے ہیں تو اپنے غم جنس سے روپوشی نہ کر۔ ہم جنس جو تیرے جیسا انسان ہے، تو اس سے روپوشی کیا ہوتا ہے؟ روپوشی کیا ہوتی ہے؟ لاپرواہی، پیار پیار ہے۔ آج اگر دیکھیں تو خاندانوں میں جڑا جتھے پیا اتھے پیار ہے، جڑا جتھے پیا اتھے پیار، دوسرا کوئی نہیں پوچھتا۔ ہم کہتے ہیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ جو جہاں پڑا ہوا ہے ادھر ہی وہ پڑا، کاہن بھی گزر جاتا ہے، چرچ ممبر بھی گزر جاتا ہے، لاوی بھی گزر جاتا ہے، لیکن ایک سامری جو ہے آتا ہے جس نے خدا کی شریعت کو ان کے مطابق چھوڑ دیا، وہ نہیں کر رہا، لیکن اس کے اندر خدا کا رحم اور خدا کا ترس موجود ہے، وہ اس کو لیتا ہے، صاف کرتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں، خاندان کی بات کر رہے ہیں۔ خاندان میں کون، میرے خاندان میں کون کون آتا ہے؟ اور ہمارا آئیڈیا کیا ہے؟ کیا آئیڈیا جی ہے؟ میں، میاں، میری بیوی، میرے 3 بچے، اے میرا خاندان۔ یہی ہوتا ہے نا؟ یا میرے 2 بچے یا 4 بچے، یہ میرا خاندان۔ موسٹلی ہم یہی خاندان سمجھتے ہیں، لیکن ماں باپ، پھر بہن بھائی، پھر جو آپ کے رشتے ناتے دار ہیں، سب خاندان ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ کو ان کی ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو عزیزو، خدا کے کلام کے اندر یہ لکھا ہے، جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ جو بھلائی کرنا جانتا ہے۔ کیا خدا کے لوگ بھلائی کرنا جانتے ہیں؟ کیا چرچ بھلائی کرنا جانتا ہے؟ کیا خدا کے خون خریدے بھلائی کرنا جانتے ہیں؟ یہ بات ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، اس نے ہم پر رحم کیا ہے، اس نے ہم سے محبت کی ہے، اس نے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کیا ہے، اس نے ہمیں موت سے آزاد کیا ہے، اس نے اپنے لہو کے وسیلہ سے ہمیں نجات بخشی ہے۔ اور ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنی لائف کے اندر یہی چلتا ہے، میں، میرے بچے، میں کی کرا، میں کیسے کر سکتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بائبل مقدس کی بات سنیے، متی رسول کی انجیل اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے، اگر کوئی نالش کر کے تیرا چوگا لینا چاہے تو اسے کرتا بھی دے دے۔ اگر کوئی تجھے بیگار 1 کوس لے جائے تو اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ تم سن چکے ہو کہ اپنے دشمنوں سے کیا کرو؟ نفرت کرو، لیکن میں تمہیں کیا کہتا ہوں؟ اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔
نہیں پڑھیں گے کہ آپ کو یہ کلام کہہ رہا ہے کہ کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا، کوئی دوسرا آپ سے محبت کرے گا، کوئی دوسرا آپ کی فکر کرے گا، کوئی دوسرا آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ آپ نے کرنا۔ اور ہم موسٹلی ہم یہی سوچتے رہتے ہیں، یہی کرتے رہتے ہیں کہ میرے فلاں وقت میرے بہن بھرا نے تو میری مدد ہی نہیں کی، فلاں وقت میں بڑا کمزور سا، میرے بھرا نے تو میری سنی نہیں، میری بہن نے تو میری سنی نہیں، میرے فلاں رشتہ دار نے تو میری کوئی مدد نہیں کی۔ لیکن عزیزو یہ سوچئے کہ کلام ہمیں بھلائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے دوسروں کے ساتھ۔ کلام کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں بھلائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کن کے ساتھ؟ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، دوسروں سے محبت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، دوسروں کے لیے درد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے، دوسروں کو اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہے، دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کلام یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ تیرے نال کرن گے، کلام کہہ رہا ہے تو کر۔ کلام کیا کہہ رہا ہے؟ تو کر، تو محبت کر، تو اپنے دشمنوں سے پیار کر، تو اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ستانے والے آپ کے لیے دعا کریں گے، لیکن خدا آپ سے کہہ رہا ہے۔ جب یوحنا اصطباغی نے منادی کرنی شروع کی تو اس نے کیا منادی کی؟ توبہ کرو، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی۔ یسوع مسیح جب منادی کرنے کے لیے نکلے تو کیا انہوں نے کہا؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ میں اس پہ غور کر رہا تھا، میں کیا خداوند 2000 سال تو بھی زیادہ ہو گیا، منادی طے ہوگی، توبہ کرو خداوند کی بادشاہی نزدیک ہے۔ خدا نے میرے دل میں خیال ڈالا، آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ جی، ہلاکت کا راستہ چھوڑنا، مڑ جانا، ذہن کی تبدیلی، اعمال کی تبدیلی، خیال کی تبدیلی، اور خداوند کے راستے پہ اقرار کر کے یسوع مسیح سے دور کے اس کے راستے پہ رہنا۔ اچھا جی، کتنے لوگوں نے ایسی توبہ کی ہے جیسی جنید بھائی نے بھی کی ہے؟ اس کا مطلب چرچ کو توبہ کی ضرورت ہے۔ چرچ کو کس کی ضرورت ہے؟ توبہ کی ضرورت ہے۔ ذہن نہیں بدلا، سوچ نہیں بدلی، دل نہیں بدلا، خیال نہیں بدلے، ریلیشن نہیں بدلے تو پھر توبہ کا سب کچھ ہوتے دا اوتھے ہی کھلوتا ہے۔ یسوع مسیح نو قبول کرن تو بعد بھی تو پھر کادی توبہ، پھر کادے نعرے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ آپ ایک وہ راستہ جو ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر آپ واپس اس زندگی میں آگے ہیں جو آسمان والی زندگی، وہ زندگی جو خدا کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ آپ اس زندگی کے اندر آگے ہیں۔ آج کتنے ایماندار ہیں گریس چرچ کے اندر یہاں پر بیٹھے ہوئے، وہ کہہ سکتے ہیں خدا میری زندگی کو پسند کرتا ہے۔ دھیان نہ کہنا، پھر نہ کہنا، اپنے آپ تے رہنا، میرے تے نہ رہنا، کوشش ہے بہت کم ہے۔ سب کے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب ابھی ہم کنفیوز ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ کیوں ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے؟ کیونکہ ہم خدا کے کلام کو کوئی اہمیت، کوئی اولیت، کوئی اس کا خوف ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے تو وہ کہہ رہا توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ خیال میں نے پیش کرنا، اور جب توبہ کرتے ہیں
تو آسمان کی بادشاہی ہمارے اندر ٹھہرتی ہے. ہم پھر دنیا جیسا مزاج نہیں رکھتے, دنیا جیسا خیال نہیں رکھتے, دنیا جیسے کام نہیں کرتے. ہمارے کام بائبل مقدس کے مطابق ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور بائبل مقدس کے مطابق جب ہمارے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو خدا کی بادشاہی ہماری زندگیوں میں قائم ہو جاتی ہے. زمین پر ہی ہمیں خدا کی بادشاہی کا تجربہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. زمین پر ہی ہمیں خدا کی مرضی کو جاننے کا تجربہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. زمین پر ہی ہمیں خدا کی حضوری کا تجربہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ خدا کی بادشاہی ہے. توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے, آپ کے بالکل قریب ہے, آپ سے دور نہیں ہے, آپ خدا کی بادشاہی کا حصہ ہے. آج بھی آپ کوئی فیس بک پہ کوئی رپورٹ پڑھے تو آپ کہتے ہیں وہاں پر کروسیڈ ہوا, 900 لوگوں نے توبہ کی, خدا کی بادشاہی میں شامل ہو. یہ کبھی کسی نے لکھا ہوا پڑھا؟ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ فلانا کروسیڈ ہوا, وہاں پر اتنے لوگوں نے توبہ کی اور یہ خدا کی بادشاہی میں کیا ہو گئے, شامل ہو گئے. تو خدا کی بادشاہی ہمارے پاس آپ پہنچی ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے, ہمیں ویسا مزاج رکھنا ہے جیسا یسوع مسیح کا مزاج ہے. ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے, ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے, ہم نے ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے, ہم نے خاندانوں کی کیئر کرنی ہے, ہم نے خاندان کو سنبھالنا ہے. جو گرا ہوا ہے اسے اٹھانا ہے, جو رہ گیا اسے ساتھ لے کر چلنا. اسی اکثر کہنے ہیں کوئی ساڑھے لوگی تے کوئی باہر چلا جائے تو دوجے نوں سادہ بھی نہیں, تے مسلمانوں نے ویکھو ایک جاندہ تے سارے نوں لے جاندہ. اس کا مطلب ہے انہیں خاندان کی زیادہ کیا ہے, فکر ہے. ایسے ہے نا, اکثر کہتے ہیں کہ بھائی بادشاہی چ جان لگے کہ ساڈے لوگ تے ایک دوجے دی لت پھڑ کے نہ کھچ لینا واپس کر لینا, مینوں بھی لے جا. تو کوشش کریں خاندان کو سنبھالیں, خاندان کو اٹھائیں, خاندان کو رہنے نہ دیں. جو جہاں پڑا ہے اسے وہاں نہ رہنے دیں. اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو دعا ضرور کریں. کچھ انویسٹ نہیں کر سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے, تو پھر کیا کریں, دعا کریں. اور جب آپ دعا کریں گے تو پھر خدا آپ کو یہ بھی قوت دے گا کہ آپ دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں, دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں. عزیزوں, دوسروں کے لیے جینا اصل زندگی ہے. دوسروں کے لیے جینا اصل زندگی ہے. اپنے لیے سبھی جیتے ہیں, اپنی خواہشات کے لیے, اپنے مقصد کے لیے تو سبھی جیتے ہیں, لیکن دوسروں کے لیے جینا اصل زندگی ہے. اور مسیحی زندگی جو ہے یہ دوسروں کے لیے ہی جینا ہے, صرف اپنے لیے نہیں, دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. دوسروں کی فکر کرنا شروع کریں, دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کریں. اگر کسی کو کمزور دیکھتے ہیں تو اس کی کیا کریں, مدد کریں. آپ کے پاس ہے اس کی مدد کریں, اسے رہنے نہ دیں, وہ پیچھے نہ رہ جائے, کوئی رہ نہ جائے. سب کو اپنی برکات کے اندر شامل کرے. اور میرا تیرا تیرا ایدے وچوں نکل کے ذرا اپنے دے وچ سانوں آن دی ضرورت ہے. میرا تیرا تیرا اس میں سے نکل کر کس میں آنے کی ضرورت ہے, اپنا, ہمارا, سب کا مل جل کر رہنا. کلام ہمیں مل جل کر رہنا سکھاتا ہے, ایک دوسرے کی کیئر کرنا سکھاتا ہے, ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھاتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا, کیا حکم کیا دیا, میں تمہیں نیا حکم دیتا. کون سا حکم, کہ جس طرح میں نے تم سے
جس طرح میرے ساتھ بولے، جس طرح میں نے تم سے محبت کی، تم بھی دوسروں سے ویسے ہی محبت کرو، اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ مسیح نے ہم سے کیسی محبت کی ہے؟ اپنی جان دے دی۔ ہاں جی، ہم گناہی میں تھے، جس نے ہمارے لیے جان دی۔ کیسی محبت؟ محبت کی، مسیح کی محبت کی انتہا کیا ہے؟ اس نے اپنی جان ہمارے لیے فدیہ میں دے دی۔ اس نے اپنی جان ہمارے لیے فدیہ، کفارہ، عوضی، ہماری خاطر اس نے اپنی جان صلیب پر دے دی۔ یوحنا کا پہلا خط اس کی 3 باب کی 16 آیت پڑھیے۔ یوحنا رسول کا پہلا خط اس کا 3 باب اس کی 16 آیت۔ ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے۔ سنیے گا غور سے، ایک دفعہ نکال لے، سب نے نکال لیا؟ یوحنا رسول کا پہلا خط اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت۔ جی، ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ آمین۔ ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے۔ ہم نے، میرے ساتھ بولیے، ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے لیے جان دے دی۔ اب ہم پر بھی فرض ہے بھائیوں کے لیے اپنی جان دے۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا، جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی دوسروں سے محبت رکھو، اسی سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور مقدس یوحنا اپنے خط میں یہ لکھتا ہے، ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی۔ اور پھر آگے کیا کرنا ہے؟ کلیسیا نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم بھی کیا کریں؟ دوسروں کے لیے جان دے، دوسروں کے لیے جان دے۔ یہ کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو قربان کر دیں جیسے مسیح نے کہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ جو دوسروں کے لیے آپ کر سکتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کریں۔ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے درد، احساس ہونا چاہیے۔ کوئی دکھ میں نظر آئے تو آپ کا دل بھی اس دکھ میں کیا ہو جائے؟ آ جائے کہ میرا بھائی، میری بہن دکھ میں ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے۔ اور اگر ایسا مسیحی خاندانوں کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم کون سے خاندان؟ پھر ہم کیسے خاندان؟ پھر ہم کیسے مسیحی؟ کیا واقعی مسیح ہمارے اندر بستا ہے یا نہیں بستا؟ یا ہم بھی دنیا کی طرح ہیں؟ یا ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہیں؟ یا ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہیں جو ہلاکت میں جا رہے ہیں؟ اگر آسمان کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں دوسروں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں دوسروں کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں دوسروں کو لفٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف ہم اکیلے ہی ترقی نہ کریں، دوسرے بہن بھائی بھی میرے ساتھ کیا کریں؟ ترقی کریں۔
اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ نے سارے نہیں موقع دیتا، چلے جو رہ گیا آپ جو کر سکتے ہیں اس کے لیے ضرور کریں. صرف ماں باپ کی ہی جو ہے وہ نہیں ہے، یہ سبھی کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے. سب کریں، سب سمجھیں، سب کہیں، سب خدا کے ساتھ چلیں، سب خدا کے کلام کو جانیں، سب خدا کے پاس آئیں، سب آپ کی طرح ترقی کریں. یہ سوچ ہمارے اندر رہنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جدھر دوسرا پڑا ہوا ہے ادھر ہی پڑا رہے. چلو میں تو ترقی کر رہا ہوں. پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی کمزور رہ جائے تو ہم پھر کہتے ہیں دیکھیں یہ خدا نہ نہیں سی چلتا، میں چلتا ہاں، خدا نے مینوں سرفراز کیتا ہی اینوں نہیں کیتا. اگر وہ سرفراز نہیں ہوا تو کہیں نہ کہیں آپ کا بھی کیا ہے ساتھ قصور ہے کہ آپ نے اس طرح اس کی فکر نہیں کی. آپ پر بھی فرض تھا کہ اس کے لیے اپنی جان دیتے. آپ پر بھی فرض تھا کہ اس کو اس حالت سے کیا کرتے، نکالتے. آپ پر بھی فرض تھا کہ اس کی فکر کرتے، اس کو میڈیکیٹ کرتے، اس کو پرووائڈ کرتے، اس کے ساتھ رہتے، اس کو اس مشکل میں سے نکالتے. یہ آپ کا بھی کیا تھا، فرض تھا. اور موسٹلی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں چلے جی میرا ہو گیا باقی بس ٹھیک ہے. ایسا نہ کریں. خاندان سے محبت کریں، دوسروں سے پیار کریں، کیونکہ مسیح چاہتا ہے کہ ہم دوسروں سے کیا کریں، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری کرسچینٹی جو ہے، مسیحیت جو ہے، یہ محبت کا نتیجہ ہے، یہ خدا کی محبت کا نتیجہ ہے. ہم مسیحی جو ہیں یہ خدا کی محبت کا نتیجہ ہے. اور اگر ہماری زندگیوں میں خدا کی محبت نہیں ہے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی بڑھ نہیں سکتے. تو عزیزوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیسے دوسروں سے پیار کرنا ہے. کیا ہم دوسروں سے پیار کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں پر مہربان ہوتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو مشکل میں دیکھ کر دکھ میں آتے ہیں؟ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے اور سوچنے کی ضرورت ہے. صرف میرا کام ہو گیا یہ کافی نہیں ہے، صرف میں بچ گیا یہ کافی نہیں ہے، میرے گھر ڈینگی نہیں آیا کافی نہیں ہے، دوسرا کوئی ڈینگی میں ہے تو ہم نے اس کے لیے کیا کرنی ہے، دعا کرنی. میرے اوپر یہ مصیبت نہیں، چلو خیر میں بچ گیا، دوسرے پہ ہے کوئی نہیں وہ فیس کر لے گا. ہمیں ایسی باتوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں دوسروں کا درد بانٹنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہمیشہ بھلائی کرنی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ خدا نے کیا کی ہے، بھلائی کی ہے. ہم کہتے ہیں خداوند کیا ہے، تو پھر خدا کے لوگ کیسے ہیں؟ اگر ہمارا خدا بھلا ہے تو خدا کے لوگ کیسے ہیں؟ کیسے ہونے چاہیے خدا کے لوگ؟ ہاں جی، کیسے ہونے چاہیے خدا کے لوگ؟ کیوں؟ کیونکہ خدا بھلا ہے، اس لیے خدا کے لوگ بھی بھلائی کرتے ہیں. ہمارا خدا رحیم ہے تو خدا کے لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے، رحم کرنے والا. ہمارا خدا مہربان ہے تو خدا کے لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے. ہمارا خدا معاف کرنے والا ہے تو خدا کے لوگوں کو بھی کیسا ہونا چاہیے. اور کیا ہم معاف کرنے والے ہیں؟ کیا ہم رحم کرنے والے ہیں؟ کیا ہم مہربان ہونے والے ہیں؟ کیا ہم دوسروں سے محبت کرنے والے ہیں؟ اس بات پر، ان باتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ خداوند آ جائے تو ہم رہ جائیں، پھر ہم کہیں خداوند میں دے تیرے نام دے معجزات بھی کیتے، میری زندگی چ بڑے کام ہوئے، بڑے کام بھی کیتے،
شفاواں بھی ہوئی مدروواں بھی نکلیاں تے خداوند کہہ دے میں تینوں یہ کہاں پہ یہ سٹوری ہے؟ مجھے پتہ، میں بتا دوں گا آپ کو کون سے چیپٹر میں، میتھیو کے 25 باب میں، 21 میں نہیں 25 میں، جب خداوند آسمان سے اب جلال کے ساتھ آئے گا، سب اس کے سامنے جمع کیے گئے، تو وہ بیڑوں کو بکریوں سے کیا کرے گا؟ آخری عدالت، خداوند کی عدالت. اور اگر ہم رحیم نہ رہے، مہربان نہ رہے، معاف کرنے والے نہ ہوئے، محبت کرنے والے نہ ہوئے، خدا کے کلام کو فالو کرنے والے نہ ہوئے، خداوند کے شاگرد نہ بنے، تو پھر ہمارا حصہ بھی وہی ہوگا جو دنیا کے گنونے لوگوں کا ہوگا. انہوں نے خدا کو قبول ہی نہیں کیا، تو جنہوں نے خدا کو قبول کیا وہ بھی وہی کرتے رہے، تو پھر ہمارا ان سے زیادہ برا ہو لگا. کلام کے اندر لکھا ہے عدالت خدا کے، ہاں جی، عدالت خدا کے گھر سے شروع. تو بے دین کا کیا ٹھکانا؟ پہلے دیندار پڑھے جان گے، چرچ پڑھیا جائے گا، پادری پڑھے جان گے، پھر بعد دوسرے لوگوں کی واری آئے گی، پھر دوسرے لوگوں کی آئے گی واری آئے گی. اس لیے زندگی بڑے دھیان سے بسر کریں، ایویں نہ کر دے جائیں، اس کو کسی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بسر کریں، کسی مقصد کے تحت بسر کریں. صرف میرا ہی کرتے چلے نہ چاہیں، دوسروں کو بھی ساتھ شامل کریں، دوسروں کو بھی ساتھ لیں، دوسروں کو بھی فکر کریں، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ مسیح کی محبت اور اس کے رحم اور اس کی مہربانی کو بانٹے جو خدا نے آپ کی زندگی میں رکھی ہے، یا خدا نے جو رحم آپ پر کیا ہے وہ رحم دوسروں پر بھی ظاہر ہونے دیں. ہاللیلویہ. تو کیسا خاندان چلے گا؟ کیسا خاندان چلے گا؟ وہ خاندان جو خدا کے خوف میں رہتا ہے، وہ خاندان جو خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہ خاندان جو دوسروں کی کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے. ایسا خاندان خدا کی بادشاہی میں کیا ہوگا؟ شامل ہوگا. ہم اپنے خاندان کی بھی فکر کریں اور ہم دوسروں کی بھی کیا کریں؟ فکر کریں، کوئی رہ نہ جائے، کوئی رہ نہ جائے. اور موسٹلی ہم اپنی ہی فکر کرتے ہیں کہ ساڈی کوئی چیز نہ رہ جائے. دوسروں کو بھی فکر کریں، دوسروں کو بھی دیکھیں، دوسروں پر بھی غور کریں، دوسروں کو بھی ساتھ لیں، دوسروں کو بھی مسیح کی محبت میں شامل کریں، دوسروں کو بھی اس فضل میں شامل کریں جو فضل آپ سب کی زندگیوں پر ہوا. ہاللیلویہ. سو خداوند آپ کو برکت بخشے. اپنے خاندانوں پر غور کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں. یہ نہ ہو کہ مسیح آ جائے اور ہم کہیں خداوند ہم نے یہ کیا، اور وہ کہے میں تمہیں نہیں جانتا. پھر اس نے کہنا میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہ دیا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ دیا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے روٹی نہ دی، میں مسافر تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں. تو ہم کہے خداوند اسی کدوں کیتا، تو تے کدی سانوں نظر ہی لبیا ہی نہیں. تو پھر خداوند کیا کہے گا؟ جواب کیا ہے خداوند؟ خداوند کا کیا جواب ہو رہا ہے؟ جس نے چھوٹوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا. مطلب کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اٹھے یار ذرا کاکے، اگر یہ شخص ہے
تو ہمیں اس میں سے یسوع مسیح نظر آنا چاہیے. دوسرے اپنے بہن بھائی میں سے ہمیں کون نظر آنا چاہیے؟ یہ اگر کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو مجھے اس میں سے کون نظر آنا چاہیے؟ مسیح نظر آنا چاہیے. تم نے اگر ان چھوٹوں میں کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ ہی نہ کیا. تو یہ بہت ضروری ہے اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کریں. اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کریں. جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار میرے کو تو اپنے جگہ کو نہیں، میں دے واسطے کی کر. کبھی اپنی روٹی میں سے کسی کو شامل کر لیں، آپ دیکھیں گے خدا اپنا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر کرے. دوسروں کو شامل کریں اپنی برکتوں میں، خدا آپ کو اپنی برکتیں عطا کرے گا. خدا آپ کو اپنی برکتیں کیا کرے گا؟ عطا کرے گا. جتنا دیں گے اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جائے گا. جتنا رحم کریں گے اتنا ہی زیادہ رحم ہوتا چلا جائے گا. جتنے مہربان ہوں گے اتنی ہی زیادہ مہربانی آپ پر ہوتی چلی جائے گی. اپنے ہم جنس سے روپوشی بھولے گا، لاپرواہی نہ برتیں، احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کریں. خدا آپ سے محبت کرتا ہے، آپ بھی دوسروں سے کیا کریں؟ محبت کریں. خدا نے آپ پر رحم کیا ہے، آپ بھی دوسروں پر رحم دل ہو جائیں. خدا آپ پر مہربان رہتا ہے، آپ بھی دوسروں کے ساتھ مہربان ہو جائیں. خدا آپ کو برکت دے گا، سنبھالے گا، نکھارے گا، وہ بلندیوں پر لے جائے گا، وہ اپنے وعدوں کو آپ کی زندگی کے اندر کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. ہاللیلویہ. اپنے ہم جنس سے، اپنے ہم، میرے ساتھ بولیے، اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کریں. ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں. یہ آپ کے ہم جنس ہیں. یہ آپ کے کیا ہیں؟ ہم جنس. کوئی دوسرا انسان آپ کو نظر آتا ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ کوئی دوسرا انسان آپ کو نظر آتا ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ ہم جنس. کوئی دکھ میں آپ کو نظر آتا ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ کوئی پریشانی میں نظر آتا ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کریں. جو مسیحی ہے وہ صرف ایک چھوٹے کچھ چند افراد کے خاندان کے مقید نہیں ہے. ہم ایک بڑا خاندان ہیں کیونکہ ہمارے اندر مسیح کی محبت ہے، کیونکہ ہمارے اندر نجات کا پیغام ہے، کیونکہ ہمارے اندر مسیح کا مزاج ہے. اس لیے ہم صرف 4-5 لوگوں کا خاندان نہیں ہے، ہم بہت بڑا خاندان ہے. دوسروں سے محبت کریں، دوسروں کے لیے نجات کے لیے، ترقی کے لیے دعا کریں. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں گے، پائے منظر آئیں گے اور دعا میں رہنمائی کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی آفرنگز جو ہیں وہ خداوند